اللهم اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قابل تکریم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ بروز جمعرات 23 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ تو یہ اعلان چونکہ بہت تاخیر سے کیا گیا ہے، 10:30 بجے تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق، تو اس لیے ذہنی طور پر کافی سارا یہاں پر انتشار پیدا ہوا ہے، لیکن ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو رحمتوں اور برکتوں کا جو خزانہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات اور اس کی رحمتیں ہمیں وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ تو کل انشاءاللہ ہمارے ہاں پہلے روزے کی پہلی سحری ہوگی، تو اتفاق سے ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 3، اس کا آغاز بھی سحری سے ہو رہا ہے۔ سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ سحر رات کے آخری چھٹے حصے کو کہتے ہیں سحر، تو چونکہ رات کے جو دورانیہ ہوتا ہے، اگر اس کو 6 حصوں میں تقسیم کریں تو آخری چھٹا حصہ جو ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں عربی کے اندر۔ ایک ہوتا ہے سحر، سحر کہتے ہیں جادو کو، اور یہ سحر لفظ پڑھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس کو سحری کرتے ہیں، سحری سحری لفظ نہیں ہوتا، سحری لفظ ہوتا ہے۔ اس میں تاخیر مسنون ہے، یعنی آخری چھٹا حصہ جیسے شروع ہوتا ہے تو شروع میں نہ کی جائے سحری، بلکہ اس کو آخری وقت میں کی جائے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے تک وہ کھانے پینے سے انسان فارغ ہو جائے۔ اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ اذان فجر کا وقت بالکل قریب آ جائے اور وقت مشکوک ہو جائے، آدمی خام خواہ تشویش میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں میرا جو روزہ ہے یہ ساری میں کھاتا پیتا رہا ہوں، یہ اذان کا وقت کے داخل ہونے کے بعد تو نہیں کھاتا پیتا رہا، یا کیا چکر تھا۔ تو اس تشویش والی کیفیت میں نہ ہو، بلکہ یقینی طور پر اگر اذان کا وقت جو کیلنڈر وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے، تخمینہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے صبح صادق کا وقت ختم ہوگا، تو اس سے احتیاطاً 5-7 منٹ پہلے ہی انسان کھانے پینے سے یا برش وغیرہ کرنے سے فارغ ہو جائے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اس میں خوراک کا مناسب ہونا اور مقدار کا مناسب ہونا ضروری ہے۔ کھانے مناسب ہوں، خوراک مناسب ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھائی جائیں جو انسان کی طبیعت میں گرانی اور بوجھ کا باعث بنتی ہوں، طبی طور پر اس کے اندر مرض کا اندیشہ ہو، یا اس سے طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو، یا جس سے بار بار انسان کو کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ مرچوں والے سالن، تلے ہوئے مرغن کھانے، اس طرح کی چیزوں سے حتی الوسع کوشش کی جائے کہ انسان بچے۔ سادہ غذا کھائیں، دودھ دہی کا استعمال کیا جائے، نبیذ کی جائے۔ نبیذ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ نبیذ کا معنی ویسے ہوتا ہے کھجور یا کشمش وغیرہ کا رس نکلا ہوا پانی۔ اس کی ترکیب بہت آسان ہے کہ رات کو مناسب مقدار حسب ضرورت مقدار کھجور کی یا کشمش کی پانی میں صاف کر کے بھگو دی جائے، اور صبح اس کے اندر 5-7-8-10 گھنٹوں کے بعد اس کے اندر کھجور کا
جو غذائیت ہے یا مٹھاس ہے وہ آ جاتی ہے، اسی طرح کشمش کی مٹھاس اور غذائیت آ جاتی ہے، تو وہ کھجور کھا لی جائے، پانی پی لیا جائے، اس کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو غذائیت بھی ان میں اچھی ہے، وٹامن بھی پورے ہوتے ہیں، طاقت بھی بحال رہتی ہے، کمزوری کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہ طبی طور پر بہت مفید بھی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کے نقصانات بھی نہیں ہوتے۔ اور کھانے میں جو انسان سحری کے اندر کھانا کھاتا ہے یا افطاری میں ہوتا ہے، تو اس میں اتنا کم بھی نہ کھایا جائے کہ روزہ دن بھر کمزوری اور نقاہت محسوس ہو، انسان عبادات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے، اور اتنا زیادہ بھی نہ کھایا جائے کہ معدہ کے اندر جو بوجھ محسوس ہو اور معدہ خراب ہو جائے اور کھٹی ڈکاریں آتی رہیں اور دن بھر بدہضمی رہے، تو یہ اعتدال ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ساری ڈٹ کھاتے ہیں اور اوور لوڈنگ کر لیتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے بھائی کیا بات ہے اتنا کیوں کھا رہے ہو، دبا کے کھا رہے ہو، تو کہتے ہیں بھائی روزہ رکھنا ہے، 10 گھنٹے کا روزہ ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے، اور گرمیوں میں جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں جب جون جولائی کے روزے ہوتے ہیں تو 17 گھنٹے کا روزہ بن جاتا ہے، تو کہتے ہیں 15 گھنٹے کا 17 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو سارا دن اتنے گھنٹے ہم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو ڈٹ کے اس لیے کھا رہے ہیں۔ اور شام کو یہی لوگ پھر افطاری ڈٹ کے کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ بس علامان والحفیظ۔ تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی اپنے اوپر ذرا رحم کرو، اتنا کیوں کھاتے ہو؟ کہتے ہیں بھائی کیوں نہ کھائیں، سارا دن تو روزہ رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ساری ڈٹ کے کھائیں گے کہ سارا دن روزہ رکھنا ہے، اور افطاری ڈٹ کے کریں گے کہ سارا دن روزہ رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اعتدال پر لانا چاہیے ہر کام میں۔ نیت روزے کی کرنا ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیے حدیث مبارک میں نیت کے الفاظ منقول نہیں ہیں، البتہ ایک اور الفاظ جو ہمارے ہاں مروج ہوتے ہیں، بزرگوں نے بتائے ہیں، اس میں یہ الفاظ حدیث سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے نیت کی ترجمانی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے پہلے شاید بات آئی ہے یا نہیں آئی، میں بتا دیتا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ نیت کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا زبان کے ساتھ کوئی بھی جوڑ نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دل میں جو ارادہ ہوتا ہے اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے زبان سے الفاظ بول کر اس نیت کی ترجمانی کر دی جاتی ہے، کہ میرے دل میں ایک چیز کی نیت ہے، تو میں نیت دل میں تو ہو گئی، مثال کے طور پر میں ابھی نماز پڑھنے لگا ہوں، زور کی فرض پڑھنے لگا ہوں، تو اب میرے دل میں یہی ہے کہ میں زور کی فرض پڑھ رہا ہوں، باقی قبلہ کی طرف رخ بھی ہے، سب شرائط پوری ہے، اتنا کافی ہے۔ تاہم اب بعض لوگ ہوتے ہیں اب وہ اس پر تسلی نہیں ہوتی، جو دل میں ارادہ ہے اس کو پھر زبان کے الفاظ بول کر اس کی ترجمانی، اس دل کے ارادے کی ترجمانی کر دیتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ تو اگر اس طرح بھی ہو، زبان سے الفاظ کہے جائیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں آنے والے کل کے روزے کی، رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو حدیث کا حصہ نہ سمجھا جائے، اس کو سنت نہ سمجھا جائے، واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے اور لکھا ہوا بھی ہے۔ اور یہ نیت ساری کے وقت کریں بہت اچھا ہے، اگر نہیں دن میں یاد رہا نیت کرنا ساری کے وقت، تو نصف النہار تک نیت کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے تک۔ نصف النہار کا معنی ہے آدھا دن، جب سے دن کا آغاز ہوتا ہے، صبح صادق جیسے ختم ہوتی ہے، اپنا رات کا حصہ ختم ہوتا ہے، صبح اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، وہاں سے لے کر افطاری تک دیکھ لیں کتنا ٹائم بنتا ہے، اس کا جو درمیان ٹائم ہوگا اس کو نصف النہار کہا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اگر نیت کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ساری کے حوالے سے اور نیت کے حوالے سے اور کچھ افطاری اور غذا کے حوالے سے کچھ ہدایات تھیں۔ آگے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے مزید کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیجیے۔ نمبر 1، جو زمین یا گھر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ مالیت کی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، ایک دکان کو اس غرض سے خریدا کہ اس میں کاروبار کریں گے
تو اس دکان کی ویلیو پر بھی، اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس دکان کے اندر جو سامان تجارت رکھیں گے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس کی کمائی اور آمدن پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح کوئی پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہیں کی کہ اس کو بیچنا ہے یا رہائش اختیار کرنی ہے، فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بس پیسے پڑے تھے، مناسب جگہ مل رہی تھی تو خرید لی، تو فی الحال اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ایسی پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو، اس کو فروخت کر کے نفع کماؤں گا، تو ایسی تمام پراپرٹیز پر بھی اگر نصاب کے بقدر ہوں تو ہر سال ان کی کرنٹ ویلیو پر زکوٰۃ لازم ہوگی، یعنی قیمت خرید پر نہیں ہوگی بلکہ قیمت فروخت پر، ان کی جو موجودہ ویلیو ہوگی ان کا حساب لگا کر زکوٰۃ دی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر میں کاروبار کرتا ہوں یا نہیں بھی کرتا، میرے پاس پیسے پڑے ہیں، پلاٹ یا دکان یا گھر مجھے مناسب قیمت پر مل رہا ہے، میں وہ خرید سکتا ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں چلو ابھی خرید لیتا ہوں، بعد میں 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد سال بعد اس کی ریٹ بڑھ جائے گا تو بیچ دوں گا، تو اس نیت سے میں نے خریدی ہے، اس پر رہائش کی نیت بھی نہیں ہے، یہ نیت ہے کہ میں نفع پر بیچوں گا، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر پراپرٹی کرایہ پر دی ہو تو اس پر پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ حاصل والا جو کرایہ ہے اس پر جو آمدنی ہے، جو معاوضہ مل رہا ہے، کرایہ وہ جمع ہے اور پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو، تو اس کرایہ کو، جمع ہونے والے کرایہ کو بھی پہلے سے موجود نصاب کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ضم کیا جائے گا، پھر مجموعے کا حساب لگایا جائے گا۔ یا جمع شدہ کرایہ 52.5 تولہ چاندی کی مالک کے برابر ہو خود، یا اس سے زیادہ ہو تو سالانہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر کرایہ خرچ ہو جاتا ہے، مطلب مارکیٹ سے کرایہ دکان کا ملتا ہے 40,000 50,000 20,000 10,000 لاکھ جتنا بھی ملتا ہے، اور وہ خرچ ہو جاتا ہے، جمع نہیں رہتا، تو بچت میں نہیں آتا، تو اس کرایہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پراپرٹی ہے اور کرایہ پہ دی ہے، اب اس کی قیمت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اب اس کو جو کرایہ مل رہا ہے اس کرایہ کو ہم دیکھیں گے، اس کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے نہیں کریں گے، تو اس میں تفصیل کیا ہے۔ نمبر 1، اب مجھے کرایہ مل رہا ہے تو اگر میں پہلے سے صاحب نصاب ہوں تو اس کرایہ کو بھی میں اس نصاب کے اندر شامل کر کے مجموعہ کی زکوٰۃ دے دوں گا، اللہ خیر سلام۔ اگر میں پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہوں اور یہ کرایہ ہے تو اس کرایہ کو دیکھوں گا کہ یہ کرایہ جو رقم ہے یہ نصاب کے برابر ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دوں گا۔ اگر یہ کرایہ کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے کم ہے تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، سال گزر گیا اور اس کی مالیت کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ اور ایک اس صورت میں یہ ہے کہ اگر کرایہ کی مالیت تو زیادہ ہے، مثال کے طور پر میں ایسی دکانیں بھی ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ بھی ان کا رینٹ ہوتا ہے ماہانہ، اگر وہ مجھے ملتا ہے لیکن وہ خرچ ہو جاتا ہے، جمع نہیں رہتا، اب سال گزرا ہے، میرے پاس اس کرایہ کی رقم آئی ہے اور ضرورتوں میں خرچ ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں بچا، یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم مالیت سے کم میں بچا ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ قسطوں پر خریدا ہوا پلاٹ ہے یا مکان ہے، مکان کی تو بات نہیں کرتے کیونکہ مکان تو رہائش کے لیے آتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال قسطوں پر خریدا ہوا پلاٹ ہے، اگر تجارت کی نیت سے خریدا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، خواہ قبضہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، کیونکہ جب ایک دفعہ وہ ملکیت میں آ جاتا ہے تو اب اس وقت میں اس کا حساب لگائیں، زکوٰۃ میں اس کی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید کا نہیں ہوگا، مارکیٹ ویلیو کا ہوگا جو موجودہ ہے۔ اس طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ تجارت کی نیت سے خریدا ہوا کوئی پلاٹ کی فائل ہے، موجودہ قیمت پر بھی اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک پلاٹ ہے، اس کی فائل میں نے خرید لی ہے، اس طرح تجارت ہوتی ہے، اس میں جو فائل ہوتی ہے سارا کچھ وہی شمار ہوتی ہے، فائل آپ کو مل گئی ہے، کوئی آپ اس کے مالک بن گئے، ظاہری قبضہ نہ بھی ہو تو فائل کی بنیاد پر آپ اس کے مالک شمار ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کیس بھی کر سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں، بعد میں جو بھی کرنا ہوگا فائل کی بنیاد پر ہی کریں گے۔ تو اس طرح اگر تجارت کی نیت سے کوئی پلاٹ کی فائل خریدی ہے تو اس کی بھی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زرعی زمین ہے جس میں کاشتکاری وغیرہ کے قابل ہے زمین، اگر وہ تجارت کی نیت سے خریدی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔
اور اگر زرعی زمین کو زراعت کی نیت سے خریدا ہے، کاشت کی نیت سے خریدا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس میں جو کاشت کریں گے، زراعت کریں گے، پیداوار جو ہوگی اس کے اوپر مستقل عشر واجب ہوگا، اب اس زکوٰۃ کی مد سے نکل جائے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں، یعنی ایسے افراد کون کون سے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابھی عنوان یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے، کس کو نہیں دے سکتے۔ پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر اس عنوان کے تحت جو مسئلے ہیں، یہ کل بھی میں نے گزارش کیے تھے، ابھی میں دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ تازہ ہو جائیں۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا 87.48 گرام یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام یہ چاندی ہو یا سونا ہو 7.5 تولے، تو اب اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اور موٹی وجہ اور صاف اور اوپن وجہ یہ کہ وہ تو خود صاحب نصاب ہے، اس پر تو خود زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، اس کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل اوپن سی بات۔ دوسری صورت، اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونے چاندی کی مذکورہ مقدار بالکل نہ ہو یا کم ہو، تو اب کیا کریں گے؟ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی ملکیت میں 5 چیزوں میں سے کچھ چیزیں ہیں یا ساری چیزیں ہیں اور ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر بنتا ہے تو زکوٰۃ نہیں لے گا، اگر نہیں بنتا تو پھر زکوٰۃ لے گا۔ اب وہ 5 چیزیں کون کون سی ہے یاد رکھیے: سونا، چاندی، نقدی یعنی کرنسی، مال تجارت، اور نمبر 5 زائد اور ضرورت سامان، گھر کا زائد اور ضرورت سامان۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں کل وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اس مسئلے کو، اور اس کی میں مثالیں بھی دے چکا ہوں، اس لیے میں ضروری نہیں سمجھتا اس کو میں دوبارہ وضاحت کے ساتھ بیان کروں، بس اتنا کافی ہے۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں 5 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی یعنی کرنسی، روپیہ پیسہ، مال تجارت اور زائد اور ضرورت سامان، ان تمام کی یا ان میں سے بعض کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے، تو ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہاں، اس شخص پر عشر صدقۃ الفطر واجب ہوگا، اور یہ میں نے یہ والا وہ بندہ ہے جس کو ہم نے درمیانہ بنایا تھا کہ زکوٰۃ اس پر فرض بھی نہیں ہے اور یہ لے بھی نہیں سکتا۔ پہلے وہ تھا صاحب نصاب جو زکوٰۃ دے گا، لے گا نہیں، اور دوسرا وہ تھا جو مستحق تھا، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے لیکن وہ لے سکتا ہے کیونکہ مستحق ہے، اور یہ تھا درمیان میں جو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، یہ دے گا تو نہیں لیکن لے بھی نہیں سکتا، یہ وہ والا بندہ ہوگا۔ البتہ اگر اس پر یہ والی کیفیت ہوگی تو اس صورت میں صدقۃ الفطر اس پر واجب ہوگا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی شخص کے لیے حلال، خاندان کے لیے حلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مراد کیا ہے یہ یاد رکھیے۔ اس میں آسانی کے لیے اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں، آپ یوں یاد کر لیے: 3 بھائی، ان کی اولاد، 2 بھائی، ان کی اولاد، 3 اور 2 بھائی، 3 بھائی ایک سائڈ پر ہیں، 2 بھائی ایک سائڈ پر ہیں، تو یہ 5 افراد ہیں جن کی اولاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کہلاتی ہے، تو ان کی اولاد کو اس خاندان سے متعلق جو فرد ہوگا اس کو زکوٰۃ دینا جائز۔ اب 3 بھائی کون کون سے ہیں، 2 بھائی کون کون سے ہیں؟ 2 بھائی پہلے ہم لے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، ان 2 جو افراد ہیں، ان کے جو صاحبان ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ خاندان نبوت کہلاتی ہے، اسی کا حصہ ہے، ان کے سے متعلق جو بھی ہوں گے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ 3 بھائی سے کون مراد ہے؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ تینوں آپس میں بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ کون کون سے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، اور اسی طرح حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ تینوں، حضرت علی، حضرت عقیل اور جعفر، یہ 3 بھائی۔
ان کی اولاد جو ہے یہ بھی خاندان نبوت کہلاتی ہے۔ تو یہ 5 افراد مراد ہیں، 3 بھائی اور 2 بھائی۔ 2 بھائی سے مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا، حضرت عباس اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور 3 بھائی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چچا زاد بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، ان کے 3 بیٹے علی بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو جو شخص ان مذکورہ 5 بزرگوں کی نسل سے ہو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر اس خاندان کا کوئی چشم و چراغ ہو اور مالی طور پر کمزور ہو، آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صدقات واجبہ سے ان کی ہیلپ کریں، زکوٰۃ اور عشور یا فطرانہ کی مد میں کریں، بلکہ اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو ویسے ہی ہدیہ پیش کریں، ویسے ہی ان کو ہدیہ پیش کرنا بہت بڑا جو ثواب کا کام ہے۔ تو بس ان کی مدد کسی اور ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقات واجبہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں، اصل مسئلہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، یعنی خاندان بنو ہاشم جو ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ صرف سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ادھوری بات ہے۔ سادات کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر افراد بھی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور نہ ہی صدقات واجبہ دے سکتے۔ دیکھیں نا، سادات سے مراد تو یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، نرینہ اولاد تو بچپن میں فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں 4، ان میں سے جو نسل چلی ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے وطن مبارک سے چلی ہے، ان کی جو نسل کے ہوتے ہیں ان کو سید اور سادات کہتے ہیں۔ تو عمومی طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں کہ جو سید ہے یا سادات گھرانے کا چشم و چراغ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، باقی کسی کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، خاندان بنو ہاشم، اس کو جو نسل چلا ہے، سلسلہ چلا ہے، وہ ان 5 بزرگوں کی نسل سے چلا ہے جو ابھی نام ہم نے بتایا ہے۔ تو ان 5 بزرگوں کی نسل میں سے کوئی اصل مسئلہ یہ ہے، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بنی ہاشم سے ہو، دوسرا غیر بنی ہاشم سے ہو، تو جو غیر بنی ہاشم سے ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ تو اگر باپ بنی ہاشم سے ہے تو اس کی اولاد بھی بنی ہاشم سے شمار ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نسب ہے وہ باپ سے چلتا ہے۔ اگر باپ غیر بنی ہاشم سے ہو، بیوی بنی ہاشم سے ہو، تو اولاد غیر بنی ہاشم شمار ہوگی۔ نسب کا جو تعلق ہے وہ باپ سے ہوتا ہے، ماں سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے باپ جس خاندان کا ہوگا اولاد کو اسی خاندان کی طرف منسوب کیا جائے گا، اولاد ماں کی طرف منسوب نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے حضرت شیخ دمت برکاتہم کی برادری جو کاسٹ ہے وہ گھمن ہے، تو ان کی ایک اہلیہ ہے جو ملتان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہاشمی ہے، سادات گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اب ان کی جو بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، تو ان بیٹوں کو گھمن ہی کہا جائے گا، ان کو ہاشمی نہیں کہا جائے گا، سادات شمار نہیں کیا جائے گا۔ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ایسی این جی اوز اور ادارے جو شرعی حدود کا لحاظ نہیں رکھتے انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بعض ایسے ٹرسٹ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، ابھی رفاہی ادارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، اگر ان کے بارے میں یقین ہو کہ وہ واقعتاً ان چیزوں کو اپنے صحیح مصارف میں خرچ کرتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر وہ شرعی حدود اور قیود کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ان کو نہیں دے سکتے، دینا جائز نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیے اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ دینا جائز۔ اصول کا معنی اصول اصل سے، اس کا معنی بنیاد، اور فروع فرع سے، اس کا معنی جڑ، یہ اپنا شاخ۔ اب اصول اور فروع کا معنی یہ ہوتا ہے آدمی جن جن واسطوں سے دنیا میں آیا ہے وہ اس کی اصول ہے، اور اس کی جو آگے نسل چلی ہے، اس کے واسطے سے جو آگے نسل چلی ہے وہ اس کی فروع ہے، یعنی اپنے آبا و اجداد کو اور اپنی آل اولاد کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ اس میں تفصیل کیا ہے، دیکھیے
آبا و اجداد سے مراد ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اسی طرح اوپر تک چلتے رہیں، اور اعلیٰ اولاد سے مراد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سارے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر خالہ کو دے سکتے ہیں، پھپھو کو دے سکتے ہیں، اور اپنی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، باقیوں کو دے سکتے ہیں، ممانی کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار جو دیگر ہیں، اقربا ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد کے اندر زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے آگے بات شاید آئے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک شرط ہے نیت کرنا، جو زکوٰۃ دیتے وقت کرے گا آدمی۔ نیت 3 وقت میں سے کسی وقت میں کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، میں اپنے مال کا حساب لگا رہا ہوں ٹوٹل کہ کتنا میرے پاس مال موجود ہے اور میں اس میں سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس کو حساب لگاتے وقت میں نے زکوٰۃ کی جو رقم بنتی ہے، مقدار مطلوب، وہ میں نے الگ کر کے رکھ دی ہے اس نیت سے کہ یہ میں زکوٰۃ کے طور پر مستحق کو دوں گا۔ اب میری نیت ہو گئی، اب میں دے سکتا ہوں، دیتے وقت چاہے نیت نہ بھی ہو، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، میں نے پیسے الگ کرتے وقت نیت نہیں کی تھی، ہاں یہ ہے کہ جب میں مستحق کو دے رہا ہوں تب میں نے نیت کر لی، تب بھی ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میں خود زکوٰۃ نہیں دے رہا مستحق، بلکہ میں اپنے کسی عزیز دوست کے پاس بھجوا رہا ہوں کہ یہ آپ میری طرف سے مستحق کو دے دیں۔ تو جب میں اس اپنے دوست کو دے رہا ہوں، وکیل بنا کر دے رہا ہوں، کسی بھی عزیز کو دے رہا ہوں، تو اس وکیل کو دیتے وقت، دوست کو دیتے وقت، عزیز کو دیتے وقت میں نیت کر لیتا ہوں کہ میں زکوٰۃ کی طرف سے دے رہا ہوں، تب بھی نیت معتبر ہے۔ ہاں اگر یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے، ابھی شاید بعد میں نہ آ سکے، کسی نے زکوٰۃ کی رقم مستحق کو دے دی لیکن نیت نہیں کر سکتا، نہ تو اس نے رقم الگ کرتے وقت نیت کی ہے، نہ دیتے وقت نیت کی ہے، نہ وکیل کو دی اس وقت کی ہے، نہ خود دی ہے مستحق کو اس وقت بھی نہیں کی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی رقم تو دے دی، مستحق تک پہنچا دی یا دے دی، لیکن نیت نہیں کی زکوٰۃ کی کہ میں زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوں۔ تو اس صورت میں اب وہ زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس صورت میں یاد رکھیے، دیکھا یہ جائے گا کہ وہ رقم جو اس نے زکوٰۃ کے طور پر دی ہے یا بھجوائی ہے، وہ مستحق کے پاس ابھی موجود ہے یا خرچ کر چکا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کی رقم جو اس کے مستحق نے خرچ کر دی ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے، پھر تو اب اس کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اب دوبارہ سے اتنی مقدار زکوٰۃ کی نیت سے مستحق کو دے۔ اور اگر وہ اس کے پاس موجود ہے، اس نے خرچ نہیں کی، اس مستحق کی ملکیت میں موجود ہے، تو خرچ کرنے سے پہلے تک وہ نیت کر لے تو نیت معتبر ہوگی، اب دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجیے، مستحق ملازمین کو بطور تنخواہ زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں۔ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، یاد رکھیے، زکوٰۃ کا منع ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی نیت سے جو اللہ نے ایک مخصوص مقدار واجب کی ہے، فرض کی ہے، اس مخصوص مقدار کو ایک مستحق زکوٰۃ شخص کو بغیر معاوضے کے مالک بنانا، بغیر معاوضہ کے مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ اب یہاں جب کسی کو تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، وہ تو معاوضہ ہے، بھائی اس نے تو کام کی ہے، ملازمت کی ہے، اس نے تو محنت کی ہے، اب اس کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے، اجرت مل رہی ہے، تو اجرت جو ہے وہ تو معاوضہ جو ہوتا ہے وہ تو کام کے بدلے میں، محنت کے بدلے میں ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہے کہ بغیر معاوضے کے دی جائے، تو اس لیے بطور تنخواہ کے ملازمین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ویسے اگر تنخواہ کے علاوہ بونس کے طور پر دے دیا جائے، ہدیے کے طور پر دے دیا جائے، عیدی کے طور پر دے دیا جائے، تو وہ اگر مستحق ملازم ہو تو دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ ہر ایسا مسلمان جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر سونا، نقد رقم، مال تجارت یا روزمرہ کے استعمال سے زائد اشیاء نہ ہو، وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مستحق ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ہیں، کل بھی میں نے گزارش کی ہے، بظاہر ان کے کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، لیکن وہ ذاتی طور پر دیکھا جائے ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے یہاں پہ کہ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ وغیرہ ادا کرتے وقت بہت احتیاط کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، بہت اچھا کرتے ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں جو احتیاط نہیں کرتے، بس جو بھی دیکھتے ہیں کہ سفید کپڑے اس کے نہیں ہیں اور اس کا لباس وضع قطع اچھی نہیں ہے، اور ایک ہے جو میلا کچیلا سا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مزدور سا ہے، ہر اس طرح کے بندے کو ظاہری وضع قطع دیکھ کر دے دیتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حقیقت جہاں تک ہو سکتی ہے اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے بھی، یہ بندہ مستحق ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں. پنجاب کا یہاں سے ملتان سے آگے ڈیرہ غازی خان، اس سے آگے راجن پور، ضلع راجن پور، ڈسٹرکٹ راجن پور پنجاب کا آخری ضلع ہے. اس کے بعد سندھ شروع ہو جاتا ہے. اس میں ہمارا جہاں گھر ہے مٹھن کوٹ کے اندر، وہاں پر ایک خانہ بدوش کی بستی ہے. ذاتی طور پر میں ان کو دیکھتا ہوں وہاں جب جاتا ہوں. ان کی جھونپڑیوں کے اندر باقاعدہ طور پر میں نے دیکھا ہے موٹر سائیکل کھڑے ہوتے ہیں، نئے نئے موٹر سائیکل، اور ان کے اور خواتین کے پاس زیورات تک ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہے، دیگر پیسے ہوتے ہیں، جمع رکھتے ہیں. اور اونٹ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اور یقیناً بلا مبالغہ درجنوں کے حساب سے اونٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان کا دودھ وغیرہ پیتے ہیں. اب ان کی نسل در نسل یہی تربیت رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، ملازمت کریں گے، کتنے پیسے کمائیں گے اس مہنگائی کے حساب میں، ہمیں کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی. تو اب ہم مانگتے ہیں، مانگ کے ہمارا کھانا پینا بھی چل جاتا ہے، پیسے ہمارے پاس اضافے کے طور پر ہوتے ہیں. نہ بجلی کی ٹینشن، نہ گیس کی ٹینشن، نہ بل کی ٹینشن، نہ گزارا چل رہا ہے. نسل در نسل اسی طرح ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کہاں لگتی ہے بھائی؟ تو بالکل جائز نہیں. اگر ان میں سے کسی کو آدمی دے دے بھی یہ مانگنے والی ہے بیچاری، اس کو دے دوں، تو ایسا نہیں ہوتا. ہر مانگنے والی بیچاری نہیں ہوتی. تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ تحقیق کی جائے. تو بہرحال اگر ایسا بندہ ہے اور صاحب نصاب بھی ہے، لیکن اس کے پاس گزارا ہو رہا ہے، گھر میں پیسے جمع نہیں ہے، اور 52.5 تولہ مالیت کے برابر اس کے پاس رقم موجود نہیں ہے، تو شرعی طور پر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بظاہر اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں اور وہ سفید پوشی کا بھرم رکھتا ہو، لیکن ان کو ضرور دے سکتے ہیں آپ. جس کو زکوٰۃ کی رقم دے اسے بتانا ضروری نہیں. یہ مسئلہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں وضاحت کے ساتھ، جہاں پر میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ شریعت مبارکہ نے عزت نفس کا کتنا لحاظ رکھا ہے. اس میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. کسی بھی عنوان سے آپ زکوٰۃ کی رقم بس اس کی ملکیت میں دے دیں، عنوان جو بھی استعمال کریں. زکوٰۃ کا بہترین مصرف یاد رکھیے، مستحق رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار. اس میں دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے. ایک تو ادائیگی زکوٰۃ کا، کہ آپ کے ذمہ اللہ نے جو فریضہ، آپ کے ذمہ اللہ کی طرف سے جو فریضہ تھا آپ نے اس کو ادا کیا ہے، یہ تو اس کی ادائیگی کا آپ کو اجر ملے گا. دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر ملے گا. جو قریبی رشتہ دار ہیں، مستحقین ہیں، ان کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کا برتاؤ کیا ہے، خیر خواہی کا برتاؤ کیا ہے، اس پر مستقل آپ کو اجر ملے گا. دوسرے جو مستحقین میں سے جو دوسرے ایسے افراد جن کو دینے میں دوہرا اجر ملے گا، وہ ہیں دینی مدارس میں جو قیام پذیر طلباء ہوتے ہیں، ان کو دینا. اس میں بھی دوہرا اجر کیوں ہے؟ ایک تو اشاعت دین اور تحفظ دین کا اجر ہے، اور دوسرا ادائیگی زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کا ادائیگی کا تو ویسے ہی آپ کو مستقل اجر ملے گا، اور ساتھ یہ کہ وہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں وہ دین کے تحفظ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے وہ اپنا خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کار خیر کے اندر آپ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو اس محنت کے اندر آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ کو مستقل طور پر اجر ملے گا. کچھ مسائل اور بھی ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، ان کو بھی سامنے لاتے ہیں. کاروباری قرضے، ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے نہیں بنتی، اس میں یاد رکھیں وہ تجارتی یا کاروباری قرضے جو کاروباری اغراض کی نیت سے لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے فیکٹری لگانی ہے یا مشینری خریدنی ہے ہیوی قسم کی، تو صاف ظاہر وہ ہزاروں اور لاکھوں کی بات نہیں ہوتی، کروڑوں اور اربوں کی بات ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو ہیوی قرض ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی بینکوں سے لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے اداروں سے لیے جاتے ہیں. تو اب اس طرح کے قرضوں میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے یاد رکھیں. ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان قرضوں سے قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی گئی ہیں، مثلا ہم نے یہ قرض لیا ہے اور ہم نے ان قرضوں سے خام مال خرید لیا ہے، خام مال خرید کے ہم نے پھر مال بنانا ہے اپنی فیکٹری میں، کمپنی میں، پھر آگے سپلائی کرنا ہے. تو ان قرضوں کو مال زکوٰۃ کے نصاب کے مجموعے سے منہا کیا جائے گا. کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس خام مال کی زکوٰۃ ویسے بھی دینا ہوگی. خام مال جو ہے نا وہ تو ویسے بھی مال زکوٰۃ ہے،
تو اس کو ویسے ہی مال زکوٰۃ میں ہم شامل کریں گے۔ اب اس کو نصاب کے مجموعے سے ہم الگ کریں گے، منہا کر لیں گے۔ منہا کا معنی ہے مینس کر لیں گے، الگ کر لیں گے۔ اور اگر غیر یعنی جب ہم نصاب کا قابل زکوٰۃ جو اموال ہیں، اثاثہ جات ہیں، جس کو ہم شمار کر رہے ہیں کہ ان مال کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، ان کا حساب کریں گے، تو یہ جو قرضہ ہے ان سے ہم نے خام مال خریدا ہے، تو اب ان کو ہم الگ کر لیں گے، اس کو اس مال میں نہیں حصہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس خام مال پر تو ویسے خود الگ سے زکوٰۃ دینا بنے گی جی۔ اور اگر غیر قابل زکوٰۃ اشیاء خریدی ہیں، مثال کے طور پر ہم نے قرض اٹھایا 5 کروڑ کا اور مشینری خرید لی ہے، بلڈنگ وغیرہ خرید لی ہے، اس طرح کی کوئی عمارت خرید لی ہے، یا کوئی اور ہم نے پراپرٹی خرید لی ہے، تو ایسے قرض نصاب کے مجموعے سے منہا نہیں ہوں گے۔ اب ان قرضوں پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ مجموعے اور منہا کرنے کی تفصیل، ہم مجموعے کو کیسے کریں، اس کا حساب کیسے کریں گے اور اس کو اس میں سے مینس کیسے کریں گے، اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر آئے گی۔ اس لیے فی الحال اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ موٹی موٹی تفصیل ہے اس کے اندر، باقی انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے اندر انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی مزید۔ اس کے بعد بھی اگر کسی بھائی کے ذہن میں سوال باقی رہے گا تو انشاءاللہ پھر وہیں پہ ہم حل کر لیں گے۔ بعض قرضے ہوتے ہیں طویل المیعادی قرضے ہوتے ہیں، اس کی لمبی لمبی قسطیں ہوتی ہیں اور اس کی مقدار بھی بہت لمبی ہوتی ہے قرضے کی۔ تو مثال کے طور پر سرمایہ دار قسم کے بڑے بڑے کاروباری لوگ بینکوں سے بڑی بڑی رقومات لمبی مدت کے لیے بطور قرض دیتے ہیں، 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال کے لیے۔ تو ان کاروباری قرضوں کا حکم یہ ہے کہ ہر سال میں جتنی قسط کی رقم واجب الادا ہے صرف اتنی ہی رقم اصل سرمایہ سے نکالی جائے گی، بقیہ قرض کو مال زکوٰۃ کے نصاب سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ بقیہ کل مالیت کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ مثال کے طور پر میں نے 2 کروڑ کا قرضہ لیا ہے اور میرے ذمہ ہے کہ میں 10 لاکھ پر منتھ میں دوں گا، ادا کروں گا قسط۔ اب جب میں سال پورا ہونے لگا ہے اور میں حساب لگا رہا ہوں، تو اب مجموعے مالیت میں سے جو میرے پاس مثال کے طور پر مال پڑا ہے مختلف قسم کا قابل زکوٰۃ اثاثہ جات 30 لاکھ کی ہے، تو اس میں سے جو 10 لاکھ کی میں نے قسط دینی ہے وہ میں کاٹ لوں گا۔ اب 30 لاکھ میں سے 10 لاکھ کی قسط میں الگ کر لوں گا، باقی 20 لاکھ بچے گا، اس پر میں زکوٰۃ دوں گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس تو مطلب کہ 3 کروڑ کا قرضہ تھا، تو اب یہ ہے کہ میں 3 کروڑ کو ہی نفی کر لوں اور یہ کہوں کہ بھئی یہ تم میرے پاس 30 لاکھ کا مال ہے اور قرضہ میں نے 3 کروڑ کا دینا ہے، تو یہ تو میرے اوپر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کریں گے بھائی۔ جب سال کے بعد میں حساب کروں گا تو اس سال کی جو واجب الادا قسط ہے صرف اسی کو میں مائنس کروں گا، باقی جو رقم ہے اس کو نہیں کروں گا۔ اسی طرح اگر کسی نے انفرادی طور پر طویل المیعادی قرض لیا ہو تو صرف موجودہ 1 سال کی جس سال میں زکوٰۃ کا حساب لگا رہا ہے اس سال کی واجب الادا رقم قابل زکوٰۃ رقم سے منہا کرے گا، مائنس کرے گا۔ البتہ آئندہ سالوں کی جو واجب الادا رقم ہے اسے قابل زکوٰۃ رقم سے الگ نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی تفصیل سی، امید ہے بھائیوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کسی کا سوال ہوگا، یہ ای مرکز کی طرف سے ہاتھ کھڑا کیا جا رہا ہے تو میں وقت دیتا ہوں انشاءاللہ۔ گھر سے نکلنے کی دعا ہم ذرا پڑھ لیں، اپنے ہاتھ کو ذرا واپس اپنے پاس لے لیں جی۔ گھر سے نکلنے کی دعا انشاءاللہ آپ سب کو یاد ہوگی، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 5095 5095 اس کے اندر یہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا منقول ہے، سب کو یاد ہوگی۔ میں برکت کے لیے دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو قوت اور طاقت دے سکے، کہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں وہ اللہ ہی ہے جو مجھے اس کام کی توفیق دے گا اور قوت اور طاقت دے گا، تو اس اعتبار سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے گھر سے نکلتے وقت، تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تیری کفایت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا اور تجھے ہدایت دے دی گئی، کفایت کی گئی، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے ایسے شخص سے تیرا کیا کام ہے بھائی، جس کو ہدایت مل چکی ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے اللہ کی طرف سے کفایت کر لی گئی اور اسے شرور اور فتن سے بچا لیا گیا، اب بھاگو بھائی کوئی اور بندہ تلاش کرو، یہاں پہ ہماری دال نہیں گلنے والی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، مختصر چند کلمے ہیں، مختصر الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کی برکات اور اس کی جو
انوارات ہیں اور اس کے جو فوائد اور منافع ہیں کتنے ہیں۔ آگے ہے آیت الکرسی، سبحان اللہ، سید الآیات آیت الکرسی، آپ سب کو یاد ہوگی، یقیناً یاد ہوگی۔ برکت کے لیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد، جیسے ہم نماز کے فرائض ہیں، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3، عشاء کے 4، فجر کے 2، ہر فرض نماز کے بعد جو بندہ ایک دفعہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی اور جنت کے درمیان سوائے موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، سوائے موت۔ لیکن اس میں یاد رکھیے، اس میں جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کیا جائے، حرام کاموں سے بچا جائے، اور جو کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہے، ان سے توبہ کی جائے۔ توبہ ضروری یہ نہیں ہے کہ بندہ کبیرہ گناہ میں بھی لگا رہے، حقوق بھی ہڑپ کرتا رہے، اور کہے بھی مزہ بھائی میرے پاس تو جنت کی چابی آ گئی ہے، بس میں آیت الکرسی کا اہتمام کر لیتا ہوں، باقی جو مرضی ہے کرتا رہوں، تو منمانی کی زندگی بھی بسر کرتا رہوں، اور جنت کی میرے پاس آ چکی ہے، تو اب مروں گا تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ فضیلتیں یہ اس وقت مؤثر ہوتی ہیں جب آدمی حرام سے اجتناب کرے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرے، تو یہ ہے۔ بہرحال آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جو سدا زندہ ہے، پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور، اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے آگے پیچھے کے حالات خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے خود چاہے، جسے اللہ خود چاہے۔ یعنی اللہ کی حقیقت کو، اس کے علوم کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور اللہ کے علوم میں سے کوئی مخلوق جاننا چاہے اتنا جان سکتی ہے جتنا اللہ خود ان کو علم دیتا ہے اور خود چاہتا ہے۔ اس اللہ کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، گھیرا ہوا ہے، اور دونوں کی نگہبانی سے، یعنی زمین و آسمان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرہ بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ یعنی اتنا آسمان اور اتنے زمینیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں، اور اس کے اندر جو مخلوقات ہیں، اور ذرہ ذرہ ہے، ان کی نگرانی اور ان کی نگہداشت، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور ان کو سننا اور دیکھنا، ان تمام چیزوں سے اللہ ذرا غافل بھی نہیں ہے، اور یہ اللہ پر بوجھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ بوجھ بن جائے، یہ اتنا بھاری کام ہے تو کیسے ہوگا، نعوذ باللہ ایسی کوئی بھی بات۔ وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے اندر عظمت ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بہت مزیدار ہے، مختصر الفاظ میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ مفہوم کے اندر کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے کہ نفس مضمون سامنے آ جاتا ہے، باقی پورا حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ تلاش کروں گا، تو پھر آپ کو کسی کو ضرورت ہوگی تو بتا دوں گا۔ غالباً ایک دفعہ ایسا ہوا، کوئی بیت المال جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ غلہ موجود تھا، اناج وغیرہ موجود تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، بھائی اس کی رات کو نگرانی کرنی ہے۔
آپ آرام فرما رہے تھے، ان کو ایسے رات کو محسوس ہوا اچانک جیسے بوری کے اندر کوئی غلہ بھر رہا ہے، اناج بھر رہا ہے۔ آپ اٹھے، دیکھا تو ایک آدمی ہے اور بورے کے اندر وہ بھر رہا ہے۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا، ہاں بھائی کیا بات، کون ہو؟ کہتا ہے میں شیطان ہوں۔ کیوں چوری کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ابھی میں مجبور ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال پکڑ لیا، بھائی میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے لے چلوں گا، تو چوری کر۔ اب وہ منتیں کر لے گا، ترلے کرنے لگا، نہیں چھوڑ دے، کرتے کرتے بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا، چھوڑ دیا۔ صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ پہلی رات تو وعدہ کر گیا تھا نہیں آؤں گا آئندہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آئے گا۔ دوسری رات وہ تو چوکنا ہو گئے صحابی، کیا تو ضرور آئے گا، زبان نبوت نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ تو بہرحال پھر رات کا کچھ حصہ گزرا، وہ تو پھر آ گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اب تو ضرور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال اس نے پھر ترلے منتیں کی ہیں، منت سماجت کرتے کرتے بہرحال اس نے وعدہ کیا ابھی میں پکا وعدہ کر کے جا رہا ہوں، آئندہ نہیں آؤں۔ تو پھر چھوڑ دیا۔ پھر آ کر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری کارگزاری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھی پھر آئے گا، یا جھوٹا ہے۔ تو وہاں تیسری رات ہوئی تو پھر آیا۔ اب تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اب تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، کسی کی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں لے کے ہی جاؤں گا صبح۔ بہرحال اس نے منتیں کی، بہت کرتے کرتے جب اس نے دیکھا کہ نہیں چھوڑ رہے تو اس نے کہا چلو ایسا کر لیتے ہیں آپس میں کہ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، جب آپ اس کو کر لیں گے اور پڑھ لیں گے تو پھر میں کیا میرا باپ دادا بھی نہیں آ سکے گا یہاں پہ، ایسا پاورفل وظیفہ۔ اس کے بدلے میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، آئندہ کے لیے مجھ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، میں جب وہ آپ پڑھیں گے تو میں نہیں آ سکوں گا، میرے بس میں نہیں ہوگا یہاں پہ آنا، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو کام سستا ہے، تو ہاں بھی بتاؤ۔ تو اس نے پھر بتایا کہ آیت الکرسی ہے، جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے پھر ہمارا وہاں پہ بس نہیں چلتا، ہماری دال نہیں گلتی، ہم وہاں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہاں آ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیا۔ صبح آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ ساری بات بتائی اور کارگزاری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا کہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کہہ دی اس نے، تھا جھوٹا شیطان لیکن اس نے یہ بات سچی کی۔ تو اس کے بڑے فضائل ہیں اور منافع ہیں، تو اس کو یاد کریں، اگر یاد نہیں ہے تو اور اچھے تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا سوال ہے تو ضرور کریں، 5 منٹ باقی ہیں۔ جی بھائی، کسی بھائی کا سوال ہے تو ضرور کریں۔ جی استاد جی میں کر سکتا ہوں؟ جی جی، جو بھی کرنا چاہے کریں۔ اچھا استاد جی، سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو قرضے لیے جاتے ہیں، جو کمپنیز لیتی ہیں کروڑوں میں ہوتے ہیں، تو ان کا مالیت جو ہے پورے سال کی لگائی جاتی ہے زکوٰۃ میں سے منہا کرنے کے لیے، جو ان کے اوپر ادائیگی ہوتی ہے ہر مہینے کی۔ تو اگر استاد جی 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 معاف کیجیے گا، جی جی فرمائیے۔ اچھا تو اگر ہم جیسے اگر فرض کریں اس کے اوپر نا 10,000 روپے مہینے کے ہیں، تو یہ 1,00,000 روپے بن جائیں گے، تو ہمیں اس میں سے نکالنا پڑے گا جو بھی اس کے پاس نقد موجود ہوگا، جو کچھ بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سال جب ہمارا پورا ہوا ہے تو اس سال کے مہینے میں جب حساب کر رہے ہیں نا، اس مہینے میں جو واجب الادا قسط ہے نا، صرف اس مہینے کا، پورے سال کا نہیں؟ ہاں جی، دیکھیں نا جو ہم دے چکے ہیں وہ تو درمیان میں دیتے گئے نا، جی ٹھیک ہے، ابھی جو موجودہ ہم نے حساب لگانا ہے نا اس کی بات کریں گے بھائی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ابھی یعنی اسی مہینے کا دینا ہے تو اس کو منہا کیا جائے گا، نہ کہ پورے سال کا ٹوٹل جو ہے، چونکہ وہ قرض ہے تو وہ ادائیگیاں، وہ قسطیں جو ہے نا نہیں شامل کی جائے یہ بھی ہے نا جی، ہر مہینے جو ہم دے رہے ہیں وہ تو اپنی کمائی میں سے دے رہے ہیں نا جی۔ گی۔ جب صحیح، ہم زکوٰۃ حساب لگا رہے ہیں تو اس حساب میں کل کے سبق میں انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی، وہاں پر کچھ اچھا آئیں گے کہ قابل زکوٰۃ اثاثہ جات کون سے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں، اور کون سے ایسے مطلب مالی ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے ادا کرنی ہے، کیسے حساب کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں مزید اچھی وضاحت بات آئے ہے، گی۔ اچھی جی بات ہے جی، استاد، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم استاد۔
السلام علیکم. جی آپ اپنا سوال دہرا لیں. وہ استاد جی جو ہے نا وہ مائک بند ہو گیا ان کا. آپ جی ہمارا سوال یہ تھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد جی ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص سحری کھا کر سو جاتا ہے اور نیت نہیں کرتا ہے، روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وہ سو جاتا ہے اور نصف النہار کے بعد اٹھتا ہے یا نصف النہار سے پہلے ہی اٹھ جاتا ہے اور اسے نیت پہ وہ دھیان نہیں دیتا اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کو شام کے وقت یاد آتا ہے کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، تو اس کا روزہ مانا جائے گا؟ جی اصل بات تو یہی ہے کہ نیت ہونی چاہیے. نیت ویسے اس میں علماء نے گنجائش بھی دی ہے. مزید انشاءاللہ میں یقین طور پر کل بتاؤں گا. کل مجھے یاد دلائیے گا کہ آدمی جب رمضان کو اٹھتے ہیں روزانہ روزے کے لیے ہی اٹھتے ہیں، جب سحری کرتے ہیں تو اس لیے ہی کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو اس کو بھی شمار جاتا ہے. مزید میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا. جی دوسرا سوال ہے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ شہزاد بھائی؟ جی حیدرآباد سے. حیدرآباد کون سا؟ تلنگانہ، انڈیا. اچھا انڈیا، ہمارے پڑوسی ملک سے ہیں آپ. جی ہمارے یہاں بھی حیدرآباد ہے نا کراچی کے ساتھ. جی 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 اس لیے پوچھا ہے. جی دوسری بات پوچھیے. جی یہ چاند رمضان کا چاند دیکھ کر کے جو مشہور باتیں ہیں کہ سورہ فتح پڑھ لینی چاہیے 3 مرتبہ، یا پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، یا پھر اور بھی صورتیں بتاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. میرے علم میں نہیں ہے یہ چیزیں، اور میرے خیال میں ہمارے آج تک معلوم بھی نہیں آئی اور ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے کسی یہاں پہ کتاب میں. بہت مشہور ہے ہمارے وہاں پہ. سب سے بہتر میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی، اگر کوئی آپ کو اس طرح بتاتا ہے اسی سے ہی دلیل کا مطالبہ کریں یار. اس میں لڑنے والی بات نہیں ہے. جیسے آپ مجھ سے نارملی پوچھ رہے ہیں تو آپ اسی سے ہی پوچھ لیں یار اس کا مجھے کوئی حوالہ دے دیں تاکہ میں اگر کسی اور کو شیئر کروں تو مستند طریقے سے کروں. جی ایک سوال اور ہے. جی فرمائیے. جیسے کسی کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے نصاب سے زیادہ، یا پھر اس کے پاس کرایہ آتا ہے نصاب سے زیادہ، اور وہ اس کرایہ کو اس کا خرچہ اس میں چل جاتا ہے، بچتا نہیں ہے، لیکن جس دن اس کو تنخواہ ملتی ہے وہ اس دن نصاب کے برابر ہوتی ہے، اور آئندہ سال میں اس کو وہ تنخواہ اسی دن پھر نصاب کے برابر ملتی ہے، تو کیا اس کو اس دن کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ او میرے بھائی اس میں یہ تفصیل ہے انشاءاللہ کہ تنخواہ تو ملتی ہے. جیسے میں منتھلی مرکز مجھے پے کرتا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے ہوں جن کی کوئی نہ کوئی جاب ہوگی، تو صرف تنخواہ کا ملنا کافی نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مالی ذمہ داریاں آتی ہیں، مثلا اس تنخواہ میں سے میں بچوں کی فیس دینی ہے، گھر کا رینٹ لینا ہے، راشن لینا ہے، کچھ قرضے جو آتے ہیں وہ دینے ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں. کل کے سبق میں مزید آئیں گی کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اس میں سے کاٹنی ہے. اس کا خرچہ نکال کے باقی پیسے جو بچیں گے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کتنا بچتے ہیں. تو صرف تنخواہ کا آنا کافی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اچھا نہیں، جیسا مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ جس دن آپ نصاب کے بقدر ہوں گے اس تاریخ کو نوٹ کر لیں. ہاں بات سنیے. جیسے میں ہوں، مجھے اب 2 لاکھ مرکز پے کرتا ہے مثال کے طور پر. اب 2 لاکھ تو اچھی خاصی رقم ہے، یہ تو ایک 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بہرحال زیادہ ہے. اب میں نے پچھلے سال بھی لی تھی 2 لاکھ، اور ہر مہینے میں 2 لاکھ لیتا ہوں، اور سال مجھے پورا ہو گیا، اس دفعہ میں 2 لاکھ لی ہے. صرف 2 لاکھ لینا کافی نہیں ہوتا. اب اس میں سے میں نے راشن لینا ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ اگر میرے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بچ جاتا تو پھر زکوٰۃ کا حکم ہوگا. بھائی آواز سمجھ آ رہی ہے؟ جس بھائی نے سوال کیا ہے آواز سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بھی بتائیے، علاقہ بھی بتائیے. جی محمد شفیع عرض کر رہا ہوں کشمیر سے. محمد شفیق بھائی؟ جی کشمیر سے. کشمیر آزاد کشمیر؟ جی نہیں ہمارے آزاد یا آپ والا آزاد؟ نہیں، وہ مظلوم کشمیر. کیونکہ ہم اپنے کشمیر کو آزاد کہتے ہیں، وہ والے اس کو مقبوضہ کہتے ہیں، اور وہ جی والے اس آزاد کہتے ہیں، ہمارے والے کو مقبوضہ کہتے ہیں. ہم اپنے والے کو آزاد کہتے ہیں، اس والے کو مقبوضہ کہتے ہیں. نہیں ہم تو یہ والے. جی عرض یہ ہے کہ جو احمدی لوگ ہیں
جی جی وہ NGO میں مدد کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں کر سکتا، بالکل زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، نفلی صدقات بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کسی شخص نے مدد کی، بعد میں اس کو پتہ لگا کہ اس نے یہ تو فلاں احمد ہی تھا، اس والے پیسے میں کس اس والے حوالے سے مدد کری، مدد کس حوالے سے کی ہے؟ زکوٰۃ یا صدقات واجبہ کے طور پر کی ہے یا ویسے نفلی طور پر دی ہے؟ وضاحت کریں، جی بتائیے نا بھائی۔ امدادی طور امدادی طور پر، ویسے انسانیت کی بیس پہ مدد کی ہے، جی اگر اس جی نے جی زکوٰۃ عشر دیا ہے، فطرانہ دیا ہے، صدقات واجبہ میں سے کچھ دیا ہے، وہ ادا نہیں ہوگا، کسی مستحق مسلمان کو دے۔ اگر اس نے جی ویسے ہی نفلی طور پر دے دیا، مالی معاملت کے طور پر دے دیا، ہیلپ کے طور پر دے دیا، تو توبہ استغفار کرے اور آئندہ نہ دے۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو کشمیر میں جو پریشانی ہے کہ بہت سارے جگہوں میں کہہ رہے دیر سے اعلان آیا روزہ ہونے کا، اب جی تراویح جی کا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا یہاں جو دوسرا مسئلہ یہ جو یہاں کے حکومت کی طرف سے جو مفتی اعظم ہے، جی اس نے کہا کہ میں نے 9:30 بجے اعلان کر دیا کہ چاند نہیں دیکھا گیا، آپ پڑوس جی ملک اعلان کریں، اس کا ہمارے یہاں اعتبار نہیں ہے، اب عوام کیا کریں گے اس حالات میں؟ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں رائے دے سکتا، کیونکہ دیکھیے آپ کا الگ ملک ہے، الگ نظام ہے، اور وہاں پر ماشاء اللہ علماء بھی ہیں، خصوصاً جو ہمارے پاکستان کے مدارس اور دنیا بھر کے جو اہل سنت کے مدارس ہیں، ان تمام جی کی ماں المدارس دارالعلوم دیوبند موجود ہے، وہاں پہ ہمارے اکابرین موجود ہیں، تو وہ اپنے ملک کی حیثیت کے اعتبار سے صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جی انہوں نے پہلے سے لگ بھگ 9:30 بجے انہوں نے اپنا لیٹر پیج پہ نکالا کہ چاند نہیں دیکھا گیا، پیڈ انہیں ہمارے وہاں پہ پاس آسمان، جی جی وہ مگر دوسرا جی معاملہ ابھی میں نے یہ نیوز سنی کہ جی سری نگر کے اکثر مسجدوں میں روکا گیا تراویح پڑھنے کا، اس کا جی بعد میں جو ریزن آیا وہ ریزن یہ آیا کہ وہ وقف بورڈ کے تحت ہے، وقف بورڈ نے انہوں نے کہا کہ منع کر دیا وہاں تراویح اس وقت پڑھنے کا، اس وقت بالکل 12 بجے یا 11:30 یا 11:45 تک۔ ذاتی وجہ طور یہ پر ہے کہ جی 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 فرمائیے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ حکومت کی تو وہ جو وقف بورڈ ہے وہ حکومت کے تحت ہے یہاں، جی جی جب انہوں نے اس وقت تراویح پڑھنے سے بالکل منع کر دیا، اب وہ جیسے لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ جی بالکل صحیح ان کے فرما رہے ہیں مطابق سے جمعہ میں روزہ ہوگا۔ آپ کے ہندوستان کے کوئی مستند عالم میرے رابطے میں ذاتی طور پر نہیں ہے، ہمارا مرکز کا ادارۃ النعمان حیدرآباد میں ہے، وہاں کے جی مولانا صاحب ہیں غالباً، اگر آپ میں سے کسی بھائی کے علم میں ہوں تو ان کا نمبر اس بھائی کو دے دیں، آپ شفیق الرحمان صاحب ہیں نا؟ جی جی ہم تو کشمیر کے اصل میں یہاں پہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کشمیر میں اکثر پڑوس ملک کا اعتبار کیا جاتا ہے، نہیں کہ وہ تو ہندوستان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جی جی مجھے بھی علم ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں اکثر ایک جیسا، بنگلہ دیش اور افغانستان وغیرہ میں اکثر ایک ساتھ ہی عید ہوتی ہے اور روزے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں یہ میں اعلیٰ یہ عرض کر جی جی اس بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں آپ کے ہندوستان کے کوئی مستند عالم ہے تو ان سے رہنمائی لیں بھی کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال ابھی تو میں نے پاکستان کے حساب سے بھی تراویح نہیں پڑھی، 10:30 بجے جی اعلان ہوا، میں 10 سے بہر کہیں بیٹھا ہوا تھا کام سے، پھر وہاں سے آیا ہوں 10:15 ہو گئے، 11:15 ہو گئے، وضو کیا تو بھائی خالد جی صاحب کا مجھے فون آیا، ابھی کلاس ہوگی نہیں ہوگی، میں نے کہا میں تو کلاس کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، آپ بھائی جی عابد جمشید سے مشورہ کر لیں، اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر 11 بجے ہم کلاس میں آ گئے، 11:15 بجے، تو ابھی میں جی فارغ ہوں گا، تراویح ادا کروں گا۔ اچھا تو آپ کے اب یہاں کوئی دیکھیے نا، جو مشورہ جس سے لیا جاتا ہے نا جی، وہ امین ہوتا ہے، اس کے ذمہ جی ہوتا ہے جی کہ وہ دے۔ تو آپ نے مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے، تو مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ مجھے صحیح علم اچھا نہیں ہے، آپ وہاں کے اب جو علماء ہیں وہیں سے لیں۔ نہیں اصل میں جو یہاں کا معاملہ الٹا ہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہت حفاظت۔ جی بہت سارے اصل میں یہاں پہ اکثر پڑوس ملک کا اعتبار کیا جاتا ہے، اچھا یہ بات نہیں ہے جی، پڑوس ملک کا اعتبار ہے لیکن ہندوستان کا اعتبار ہے یہاں پہ، اگر مگر یہاں کے معاملہ علماء یہ ہے بات جی سنیے یہاں کے علماء اگر یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جمعہ کو روزہ ہوگا تو آپ جمعہ کو رکھیں، آپ پر گناہ نہیں ہوگا ذاتی طور پر، تو پھر آپ یہاں پہ یہاں پہ جمعہ ماننے کے لیے کشمیری تیار نہیں ہے، یہ تو جمعہ رات کے بول رہے
کچھ علماء جیسے میں نے پہلے کہا تو حکومت کی طرف سے جو یہاں پہ مفتی صاحب ہے وہ اس نے تو اعلان کیا، اس کا عوام کی طرف سے اس کا اعلان کوئی معتبر نہیں ہوگا. چلو اللہ خیر کرے، اللہ خیر. اب میں تو اسی انتظار میں تھا کہ اب تو پڑھیں گے، پتہ نہیں گاؤں والے مسجد والے گئے تھے پڑھنے کے لیے یا نہیں گئے، تو اب تو 8 کی بھی گنجائش ہوگی اس وقت یا معافی ہوگی. 8 کی گنجائش نہیں ہے، پڑھنی آپ نے 20 ہی ہے، لیکن آپ گھر میں پڑھیں. جی مگر دیر تو ہوا، صبح جاگنا بھی ہے، سحری بھی ہے. او نہیں سوئے آج، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے بھی نہیں سونا آج، میں نے کام کرنے ہیں. آپ کو بہت اہل اللہ والے، تقوی والے. صبح آپ نے جاب پہ جانا ہے. جی بس جزاک اللہ. چلے اللہ خیر کرے. اور کسی بھائی نے سوال کرنا ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بتائیے، علاقہ بتائیے. حضرت محمد شفیق عرض کر رہا ہوں کشمیر سے، انڈیا کشمیر سے. ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے میں شفیق سمجھ کے بات کر رہا تھا ان سے. ان نہیں کا نام اصل میں ہم دو شفیق اس کلاس میں بیٹھے ہوئے. تو ہماری خوش نصیبی ہے، ہم 2 شفیقوں کے درمیان ہیں. شفقت ہے یہاں پہ ماشاءاللہ وافر مقدار میں. جزاک اللہ. یہ ابھی بھائی فرما رہے تھے انشاءاللہ یہ فیصلہ ہونے والا ہے کچھ ہی منٹوں کے اندر. ابھی علماء تو جڑ پھر گئے. پرسنل میں بتا دینا یار، یہ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں. نہیں انشاءاللہ ابھی ختم ہو جائے گا، جی بس جزاک. تقریباً 20 منٹ لگ کے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا معاملہ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جڑ گئے ہمارے. ٹھیک ہے. کسی بھائی کا سوال رہ گیا ہے تو فرمائیں، ورنہ پھر اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں ملیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میرا سوال لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ کے اس کا جواب دے دیں پلیز. جزاک اللہ ہاں خیر. پوچھ لیں آپ، مجھے پتہ نہیں چلے گا ویسے، یا میرے ذاتی نمبر پر آپ واٹس اپ کر دیں. اچھا، یہ تجارت کا سامان جو ہوتا ہے دکان میں، جی اور اس کا جو انوینٹری وغیرہ ہوتی ہے سامان، وہ خریدے ہوئے اس سے قیمت سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یا جو فروخت کرنے کی قیمت سے اس کی مالیت نکالنی ہوگی زکوٰۃ کی؟ قیمت فروخت کا حساب ہوگا بھائی. قیمت فروخت کا جتنا کام جی نے لیا اس سے نہیں ہوگا؟ نہیں. اچھا ٹھیک جی ہے، جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. خالد بھائی اجازت لیتے ہیں. بہت ضروری ہے استاد جی، آپ کو جی بھی بس تراویح پڑھنی. شروع کیا تھا اس اعتبار سے کہ اس وقت مجھ سے فائل جو ہے نا وہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہا تھا. تو استاد جی مفتی احمد صاحب موقع پہ آ گئے تو ان سے میں نے ہیلپ لی تھی. تو 10 منٹ اوپر ہو گئے، پورا گھنٹے کی ذمہ داری ہم نے پوری کی ہے. تو آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر فرمائے، آپ بھی ہمیں یاد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں آمین تقسیم کرنے کا عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ